السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شمع رسالت کے پروانوں، الحمدللہ یہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح ذکر اہل خیر کرتے رہتے ہیں، اور منقول ہے کہ صالحین کا ذکر یہ گناہوں کا کفارہ ہے، کہ جہاں پر اللہ کے محبوبوں کا ذکر ہو اور یہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں، محبوب بندے ہوتے ہیں، تو ان کے ذکر کو اللہ تبارک و تعالی نے، چونکہ یہ طریقہ الہی بھی ہے کہ اس نے قرآن کریم میں اپنے محبوبوں کا ذکر فرمایا ہے، اور صرف یہی نہیں کہ انبیاء علیہم السلام کا ذکر ہو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صالحین کا بھی ذکر کیا، جن میں حضرت لقمان بھی ہیں، حضرت خضر بھی ہیں، اصحاب کہف بھی ہیں، اور بھی کئی اللہ کے محبوب بندے ہیں، ذوالقرنین آپ کو مل جائیں گے۔ تو یہ اللہ کے محبوبوں کا ذکر اس میں موجود ہے، کہیں نام لے کر کیا ہے اور کہیں بنا نام کے کیا ہے، تو اسی بنا پر بزرگوں کے نزدیک صالحین کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم نے یہاں پر یہ ذکر کی محفل منعقد کی، اور یقیناً جہاں پر اللہ والوں کی، اور پھر ظاہر سی بات ہے صرف ایک ہی ذکر نہیں ہوتا، ذکر الہی بھی ہوتا ہے، ذکر رسول بھی ہوتا ہے، ذکر الصالحین بھی ہوتا ہے، اور جہاں اذکار کی محفل ہو تو وہاں پر اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اب چونکہ تذکرہ اور نسبت 11ویں کی ہے تو گفتگو اسی حوالے سے ہوگی انشاءاللہ۔ 11ویں کیوں مناتے ہیں ہم؟ 11ویں کیوں مناتے ہیں؟ سب مناتے ہیں، تقریباً بر صغیر میں جتنے اہل سنت ہیں سبھی مناتے ہیں، جن سنیوں کی نسبت اور ان کا رشتہ اللہ والوں سے جڑا ہوا ہے ان میں سے ہر ایک مناتے ہیں، اور سبھی مناتے ہیں۔ دنیا بھر میں ذکر ہوتا ہے، بلکہ جہاں پابندیاں ہیں وہاں بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ ایک موقع پر مدینہ طیبہ میں حاضری ہوئی، صحابی رسول حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ایک خزرجی بزرگ مدینہ طیبہ میں ہے، ان کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، ان کے مکان پر حاضری ہوئی، تو ان کا یہ طریقہ ہے کہ ہر منگل کو وہ حضور سیدنا غوث اعظم کے نام کی محفل اپنے گھر میں سجاتے ہیں۔ ہر ہفتے منگل کے روز ان کا یہ معمول ہے کہ وہ محفل سجاتے ہیں۔ اب یہ ایک ہے، پتہ نہیں کتنے ہوں گے،
پتہ نہیں کتنے ہوں گے، ان کو دیکھ کر کے اور کتنے اپنے گھروں میں محفل سجاتے ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوبوں کا ذکر اور اپنے محبوبوں کی محبت ہر ایک کے دل میں پیدا کرتا ہے، اس لیے کہ قرآن میں خود اس نے اس بات کا ذکر فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، عنقریب اللہ ان کی محبت ساری مخلوق کے دل میں پیدا فرما دے گا۔ تو جو اچھے کام کرے اور ایمان کے ساتھ رہے تو اللہ تعالیٰ ان کی محبت ساری مخلوق کے دل میں پیدا کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا کوئی خاندانی رشتہ حضور غوث اعظم سے نہیں ہے، ہم ان کے زمانے میں بھی نہیں، ہم نے ان کے دربار میں بیٹھ کر ان کی زیارت بھی نہیں کی، ہم نے ان کی تعلیم سے اپنے دلوں کو روشن بھی نہیں کیا بظاہر، لیکن اس کے باوجود ان کی محبت ہمارے دل میں، ہمارے باپ دادا کے دلوں میں رہی، ہمارے دل میں ہے اور ہماری نسلوں میں بھی رہے گی انشاءاللہ۔ یہ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے ایمان کے ساتھ نیک اعمال کیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر پابندی سے جمے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی محبت ساری مخلوق کے دلوں میں پیدا فرما دی۔ اب جو بھی آئے گا اور راہ خدا پر چلنے والا ہوگا، اس کے دل میں غوث اعظم کی محبت ہوگی، پھر وہ کسی خطے کا رہنے والا ہو۔ تو سوال یہ تھا کہ 11ویں کیوں مناتے ہیں اور اس کثرت سے بھی مناتے ہیں، جبکہ علماء کے نزدیک اختلاف ہے اس بات کو لے کر کے کہ حضور سیدنا غوث اعظم کا وصال کس تاریخ کو ہوا۔ مہینہ تو یہی ہے، تاریخ کیا ہے؟ کسی نے 9 تاریخ بتائی ہے، کسی نے 11 بتائی ہے، کسی نے 17 بھی بتائی ہے، 15 کا بھی ذکر ملتا ہے۔ تو پھر 11 ہی کیوں ہم لے کر بیٹھے ہوئے؟ اور ہر ملک میں، یہاں تک کہ خود بارگاہ غوث اعظم میں بھی 11ویں منائی جاتی ہے، بہت سے دیوانے وہاں پر حاضر ہیں، اور بر صغیر میں تو بالخصوص منائی جاتی ہے۔ تو کیوں منائی جاتی ہے؟ بہت سے لوگ سوال بھی کرتے ہیں، بہت سوں کے دلوں میں، ذہنوں میں خیال رہتا بھی ہے کیوں مناتے ہیں۔ تو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو اپنے مدرسے کے تمام طلباء کو جمع کرتے، اپنے سارے اسٹوڈنٹس، اور یہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درسگاہ کا عالم تھا کہ آپ کی درسگاہ میں پورے بغداد میں سب سے زیادہ طلبہ پڑھتے تھے، اور یہ حال تھا کہ ایک بار جو آپ کی درسگاہ میں حاضر ہو جاتا پھر دوبارہ کسی اور مدرسے میں نہیں جاتا، کسی اور اسکول یا یونیورسٹی کا، جامعہ کا رخ نہیں کرتا تھا، بلکہ جس نے بھی آ کر کے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے علم حاصل کیا، وہ پھر دوبارہ آپ کی درسگاہ سے اٹھ کر نہیں گیا، اس لیے کہ جو پیاسوں کو، علم کے پیاسوں کو جو علم کی پیاس ہوتی ہے، وہ پیاس حضور غوث اعظم کے دربار سے ہی بجھا کرتی تھی، انہیں سیرابی آپ کے دربار سے ہی ملا کرتی تھی۔ پھر کوئی ہرگز اس بات کا خیال نہ کرتا کہ اب کسی اور علامہ فہامہ کے پاس پہنچا جائے، اب کسی اور اکابر کے پاس جا کر کے ہم علم حاصل کریں، کسی اور شیخ الحدیث کے پاس یا شیخ القرآن کے پاس یا شیخ التفسیر کے پاس جا کر کے ہم جو ہے اپنا زانوِ تلمس طے کریں، اس کا خیال ہرگز کوئی نہیں لاتا، بلکہ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں بیٹھا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ اس زمانے میں جب ابن جوزی کو اس بات کا علم ہوا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں بڑی بڑی درسگاہیں لگتی ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں طلبہ بیٹھتے ہیں، تو اس نے سوچا کہ چلیں ہم بھی چل کر کے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درسگاہ کا فیض دیکھیں کہ آخر کیا علم آپ بانٹتے ہیں اور کیا سکھاتے ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آیت تلاوت فرمائی اور اس کی تفسیر فرمائی۔ ابن جوزی نے اپنے ساتھی سے کہا یہ تو میں جانتا ہوں، پھر اسی آیت کی دوسرے اینگل سے تفسیر فرمائی۔ ابن جوزی نے کہا یہ بھی جانتا ہوں، تیسرے اینگل سے تفسیر فرمائی، چوتھے اینگل سے، یہاں تک کہ 11 الگ الگ واسطوں سے، الگ الگ طریقوں سے اس ایک آیت کی تفسیر حضور غوث اعظم نے فرمائی، اور ابن جوزی یہی کہتے رہے کہ ان سب کو میں جانتا ہوں، لیکن جب 12ویں سے آغاز ہوا
تو 12ویں سے لے کر 40ویں تک حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ایک آیت کریمہ کی جب تفسیر فرمانا شروع کی تو عالم یہ تھا کہ ابن جوزی اپنے آپ میں ڈوبے رہ گئے کہ آخر یہ کون سی ذات ہے اور اللہ تعالیٰ نے کون سا علم عطا فرمایا ہے کہ ان 11 تفاسیر کو حاصل کرنے کے لیے میں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ بڑے بڑے علماء کے دربار میں لگا دیا، اور یہ ایسی بارگاہ ہے کہ تنہا ایک ذات میں ایک آیت کے حوالے سے اتنا علم موجود ہے۔ اس قدر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مقام رہا کہ ایک ایک آیت کے حوالے سے آپ کئی تفاسیر بیان فرما دیا کرتے تھے، اور تفسیروں کا یہ معاملہ ہوتا ہی ہے، کہیں عادات کی تفسیر ہوتی ہے، کہیں حروف کی تفسیر ہوتی ہے، کہیں شان نزول کا حوالہ بیان کیا جاتا ہے، پھر اس میں سے مسائل بیان کیے جاتے ہیں، پھر کس مسئلے میں اس آیت کے حکم کو استعمال کیا جا سکتا ہے وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ غرض کے الگ الگ معاملات ہوتے ہیں، پھر صوفیہ کے مزاج میں اس آیت کا کیا حکم ہوگا، علماء کے مزاج میں اس آیت کا کیا حکم ہوگا، علماء علم کلام کے مزاج میں اس کا کیا حکم ہوگا، علماء فقہا کے نزدیک اس کا کیا حکم ہوگا، علماء محدثین کے نزدیک، علماء حدیث کے نزدیک اس کا کیا حکم ہوگا۔ یعنی غرض کے ہر ایک فیلڈ کے علماء نے قرآن کریم کے حوالے سے، حدیثوں کے حوالے سے اور فقہ کے اور دوسرے اصول کے حوالے سے جن باتوں کو جمع کر رکھا ہے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات وہ تھی کہ ایک ایک علم کے لیے ایک ایک الگ الگ فن کے ماہرین کی فیلڈ موجود ہے، کہ اگر آپ کو علم حدیث میں جانا ہے تو محدثین کی الگ جماعت ہے، وہ فقہ کے حوالے سے نہیں جانتے۔ اگر فقہا کو دیکھنا ہے تو وہ علم قرآن اور علم حدیث کے ساتھ فقہ کو جانتے ہیں، لیکن علم کلام سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ علوم کلام کے ماہرین کو دیکھنا ہے تو انہیں پھر علوم حدیث سے اور علوم قرآن سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ غرض کے الگ الگ فیلڈ کے لوگوں کا یہ عالم ہے کہ ایک میدان میں اگر اتر گئے تو اسی میں غرق ہو کر رہ گئے، دوسری طرف جانے کے لیے انہیں موقع نہیں ہوا۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ عظیم ذات رہی کہ آپ نے تنہا تمام کے تمام علوم کو اور تمام فنون کو اپنے اندر جمع کر لیا تھا، کہ ہر اینگل سے آپ قرآن کریم کی اور حدیثوں کی تشریحات بیان فرمایا کرتے تھے، اور علم سے آپ کا بڑا شغف رہا، جبکہ پیدائشی ولی ہے، اور ولایت کا تو یہ عالم ہے کہ پیدا ہوئے ہیں تو ولی بن کر پیدا ہوئے۔ شان یہ ہے کہ ماہ رمضان میں پیدا ہوئے ہیں، اور عالم یہ ہے کہ جب پیدا ہوئے ہیں اور ماہ رمضان ہے تو آپ عام لوگوں کے ساتھ ساتھ ایک دن کے ہونے کے باوجود، آج ہی پیدا ہوئے ہیں اس کے باوجود صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ رکھ رہے ہیں، پورے مہینے کا روزہ ادا کر رہے ہیں، یہ شان لے کر کے اس دنیا میں آنے کے باوجود۔ اور عالم یہ ہے کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو کب پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، فرماتے ہیں 4 سال کی عمر میں جب مجھے مکتب لے جایا گیا تو میں نے ایک ندا کرنے والے کو سنا کہ وہ ندا کر رہا تھا، آواز دے رہا تھا کہ اللہ کے ولی کو بیٹھنے کے لیے جگہ دی جائے، اللہ کے ولی کو بیٹھنے کے لیے جگہ کشادہ کی جائے، اور مکتب کے سارے بچے ایک طرف ہو گئے اور میرے لیے جگہ بنائی گئی۔ یہ عالم ہونے کے باوجود کہ پیدائشی ولی ہیں، 4 سال کی عمر میں باقاعدہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے ولی ہیں، اور ایک موقع بیان فرماتے ہیں کہ مجھے بھی چند بچوں کی طرح ایک مرتبہ دل میں یہ خیال آیا کہ جیسے لوگ جانوروں سے کھیلتے ہیں، دوسرے بچے کھیلتے ہیں، آج میں بھی کسی جانور سے لطف اٹھاؤں۔ ایک گائے جا رہی تھی، میں نے اس سے کھیلنا چاہا، اس کی پونچھ کو پکڑا ہی تھا کہ اس گائے نے پلٹ کر مجھے جواب دیا، عبد القادر اس کام کے لیے پیدا نہیں ہوئے، اس کام کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہو۔ میں نے اسے چھوڑ دیا اور دوڑتا ہوا اپنی والدہ کے پاس آیا، ان کے دامن سے لپٹ گیا۔ یہ شان حضور غوث اعظم کی، لیکن اس کے باوجود علم کا شوق دیکھیں کہ جیلان میں 18 سال بڑے بڑے علماء سے فیض حاصل کرنے کے باوجود آپ کی پیاس نہیں بجھی تو اپنی والدہ سے رخصتی لی اور بغداد تشریف لائے۔ علم حاصل کر رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں۔ یہاں تو ہمارا حال یہ ہے کہ اگر تھوڑی سی شہرت کیا مل گئی، اس کے باوجود گدی لگا کر بیٹھ گئے، 4 لوگوں نے ہاتھ کا بوسہ کیا لے لیا، اپنے آپ کو بہت بڑا پیر و مرشد سمجھنے لگ گئے۔ کسی نے تھوڑی عزت کیا دے دی کہ یہ سمجھے کہ ہمارے پاس تو فرشتوں کی جماعت نازل ہونے لگی ہے۔
یہ ہماری حالات ہے، لیکن وہ ذات دیکھیں کہ 4 سال کی عمر میں ولایت کا باقاعدہ اعلان کیا جا رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیلان میں ایک مسند لگا کر بچپن ہی سے بیٹھ جاتے کہ میں پیدائشی ولی ہوں، آؤ جسے فیض حاصل کرنا ہے مجھ سے حاصل کرو، لیکن نہیں، آپ نے بغداد کا رخ کیا، اور بغداد کا رخ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ تاکہ ہائر ایجوکیشن سے اپنی ذات کو مالا مال کر سکیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اپنے قلوب کو اور اذہان کو منور کر سکیں۔ اس لیے بغداد کا رخ کیا، اور بغداد میں بھی آتے وقت جو جو تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، اور بغداد میں رہتے ہوئے جن تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، اللہ اکبر، غوث اعظم خود بیان فرماتے ہیں کئی دن فاقے کے گزر جایا کرتے تھے۔ لوگوں کا تو دوسرے طلبہ کا یہ حال تھا کہ اگر کھانا نہیں ملتا تو اس کے دروازے چلے جاتے، 1-2 روٹی مانگ لیا کرتے تھے، لیکن یہ تو تاجدار اولیاء ہیں، تاجدار بغداد ہیں، دوسروں کو دینے کے لیے آئے ہیں، کہاں مانگنے جاتے؟ تو حال یہ تھا کہ فاقے سے کئی دن گزر جاتے، جب خود سے کھانا آتا تو تناول فرماتے، ورنہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا تو واقعہ خود حضور غوث اعظم بیان فرماتے ہیں کہ میں نے کئی دنوں سے بھوکا تھا، اور جب بھوک بہت شدت سے ستانے لگی تو بغداد کے کھنڈرات کا میں نے رخ کیا۔ لوگوں کا یہ حال تھا کہ کچھ کھانے پینے کی چیز بچ جاتی تو وہاں چھوڑ جایا کرتے تھے، اور جنہیں ضرورت ہوتی وہ وہاں سے جا کر کے لے لیا کرتے تھے۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ پہلے سے 70 فقراء وہاں کھانے کی تلاش میں موجود تھے۔ میں وہاں سے لوٹ آیا یہ سوچ کر کہ میں کیوں ان لوگوں کے درمیان موجود رہوں کہ اگر کھانے کی کوئی چیز آ بھی جائے تو پھر میری وجہ سے انہیں کم نہ پڑ جائے۔ یہاں تو حال یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی ایسا موقع مل جائے تو ہم لوٹ مچا لیں، کسی کو ملے نہ ملے کوئی فکر نہیں۔ آج یہ سب سے بڑی خرابی ہمارے معاشرے میں پیدا ہوئی ہے کہ اپنی فکر میں ہم نے اپنے بھائیوں کی پرواہ کرنی چھوڑ دی۔ ابھی آپ نے ندیم بھائی سے سنا کہ غنی کون ہوتا ہے؟ جو اپنے حالات سے بے پرواہ ہو جائے کہ اگر میرے پاس یہی 10 روپے ہیں، یا تو میں اس سے ایک وقت کی روٹی خرید کر اپنا پیٹ بھر لوں یا اپنے بھوکے بھائی کو کھلا دوں۔ تو یہ غنا ہے کہ خود بھوکا رہ جائے اور اپنے بھائی کا پیٹ بھر دے۔ یہ کیفیتیں مسلمانوں کی تھی، یہ نشانیاں، یہ پہچان، یہ علامتیں مسلمانوں کی تھی، لیکن آج ہمارا حال یہ ہو گیا کہ بس جتنا ہم جمع کر لیں، نیتا بن کر جمع کر لیں، اس کے پیروکار بن کر کے جمع کر لیں، یہاں وہاں ٹھیلے لگا کر کے جمع کر لیں، اس کا حق مار کر کے جمع کر لیں، پڑوسی کا حق مار لیں، رشتہ دار کا حق مار لیں، دوست و احباب کا حق مار لیں، کاروباریوں کا حق مار لیں، جو جہاں سے ہمیں مل جائے بس وہاں سے ہم اس کا حق مار کر کے اپنے پاس جمع کر لیں۔ اور جمع کر کے کیا کریں گے؟ بینک میں جمع کریں گے، کبھی بینک ڈوب گئی، کبھی انویسٹمنٹ کیا، وہ انویسٹر بھاگ گیا، جس کے پاس انویسٹ کیا تھا وہی بھاگ گیا، کہیں کیا کیا تھا، سارا ایک ساتھ تباہ اور برباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ اور جو اپنی فکر کرنے والے تھے، اپنوں کی فکر کرنے والے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ برکتیں عطا فرمائی تھی کہ جو کچھ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرماتا اس میں سے ہر ایک کو حصہ عطا کیا جاتا تھا، کسی کو محروم نہیں رکھا جاتا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کھنڈر سے واپس آ گئے اور فرماتے ہیں کہ بغداد کی جامع مسجد میں جا کر کے لیٹ گیا کہ شاید یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو انتظام فرما دے۔ فرماتے ایک مسافر آیا ہوا تھا، وہ مسافر آ کر بیٹھا تھا، اس نے دسترخوان لگایا اور روٹیاں اس نے کھولی، اپنے تھیلے سے روٹیاں نکالی اور کھانے کے لیے بیٹھا تھا۔ اس کی نظر مجھ پر پڑی تو مجھے آواز دی، کہا کہ نوجوان تم بھی شریک ہو جاؤ۔ فرماتے میں اٹھ کر گیا اور اس سے پوچھا کہ یہ کھانا تم نے کہاں سے حاصل کیا ہے؟ یہ نہیں کہ یہاں پک رہا ہے تو وہاں سے لے لیے، یہاں مل رہا ہے تو وہاں سے لے لیے،
پلین میں بیٹھے ہیں تو وہاں پہ نان ویج کھائیں گے، ہاں بھائی ہم تو نان ویج ہی کھانے والے ہیں، لے لیا لانے دو۔ ٹرین میں بیٹھے نان ویج آپ کھائیں گے، ہاں ہم تو نان ویج ہی کھانے والے ہیں، لاؤ آنے دو۔ کس نے کاٹا، کہاں سے آیا، کہاں ذبح ہوا، کہاں پکا، کس نے پکایا، حلال ہے حرام ہے مردار ہے کیا ہے، کسی کی پرواہ نہیں، بس لیا کھا لیا۔ کسی نے چرس بیچ کر کے دعوت رکھی ہے، کسی نے گانجا بیچ کر کے دعوت رکھی ہے، کسی نے کسی کا مال ہڑپ کر کے دعوت رکھی، کسی سے پرواہ نہیں، بس حاضر ہوئے، کھایا اور اپنا پیٹ بھر کر کے نکل گئے۔ کئی دنوں کے بھوک کے باوجود کھلانے والا دعوت دے رہا ہے۔ حضور غوث اعظم پوچھتے ہیں مسافر ہو کھانا کہاں سے حاصل کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں جیلان سے آیا ہوا ہوں، جیلان کا باشندہ ہوں۔ عبد القادر نامی ایک شخص کی تلاش میں ہوں۔ جب وہاں سے چلا تھا تو ان کی والدہ نے سونے کا ایک ٹکڑا دیا تھا جو ان کے والد کے طریقے سے آیا تھا، ایک ان کے لیے تھا، ایک ان کے بھائی کے لیے، تو وہ امانت تھی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہوئی کہ میں نے بڑی تلاش کی، وہ نہیں ملے، تو مجھ کو بھوک کا اتنا غلبہ ہوا کہ اگر نہ کھاتا تو شاید میری کمزوری بڑھ جاتی یا پھر جان کے لالے پڑ جاتے، اس لیے اسی میں سے میں نے یہ روٹی خریدی ہے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں جیلان کے جس عبد القادر کو تم تلاش کر رہے ہو وہ میں ہی ہوں، وہ میں ہی ہوں۔ وہ بڑا خوش ہوا اور کہا کہ یہ امانت آپ کی تھی، یہ کھانا بھی آپ ہی کا ہے، اگر آپ اجازت دیں گے تو اس میں سے میں کھاؤں گا۔ آپ نے اجازت دی، آپ نے چند لقمے تناول فرمائے اور وہ سونے کا ٹکڑا جو والدہ نے بھیجا تھا وہ اس خوشی میں اپنے جھولے میں نہیں رکھ لیا کہ اب چلو باقی کے دن اس سے آرام سے کٹ جائیں گے، وہ سونے کا ٹکڑا لیا اور جا کر کے ان کھنڈر میں بیٹھے ہوئے ان 70 فقراء پر جا کر تقسیم کر دیا کہ جاؤ تم بھی اپنا پیٹ بھرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ شان حضور غوث اعظم کی کہ اس تکلیف کے ساتھ تعلیم حاصل کر رہے ہیں بغداد شریف میں۔ کیا بتانا چاہ رہے ہیں اپنے نانا کی امت کو، اپنے جد اعلیٰ کی امت کو، کہ کوئی اپنی والدہ کے پیٹ سے ولی بن کر بھی پیدا ہو تب بھی وہ حصول علم کے بغیر ادھورا ہے۔ علم کیا اتنی اہمیت علم کی ہمارے دین میں ہے، اور کیوں نہ ہو کہ جس دین میں پہلی آیت ہی نازل ہو رہی ہو اقرا کے نام سے، جس دین میں جس رسول کے حوالے سے خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہو الرحمن علم القرآن وعلمک ما لم تکن تعلم، اور دیگر جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی شان بیان کر رہا ہو الگ الگ آیات کے ذریعے سے، تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہاں پر علم کے حوالے سے اس دین میں کتنی اہمیت ہے۔ لیکن سب سے زیادہ آج کے زمانے میں اگر جہالت کہیں ملے گی تو ہمارے معاشرے میں ملے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تعلیم کو صرف اتنا سمجھ رکھا ہے، ایجوکیشن کو صرف اتنا سمجھ رکھا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمیں کمائی ہی تو کرنی ہے۔ اتنا بڑا روڈ بنا ہے، ایک ٹھیلا لگا لوں گا روز کا 500 تو آ ہی جائے گا، کیا کروں پڑھ کر؟ اتنی آبادی والا اتنا بڑا شہر ہے، آٹو چلا لوں گا تو روز کے 500,000 تو کما ہی لوں گا، کیا کروں گا پڑھ کر؟ باپ کا کاروبار ہے، وہیں تو جا کر بیٹھنا ہے، دکان ہی تو سنبھالنی ہے، کیا کروں گا پڑھ کر؟ اور بہت سے ہمارے بوڑھوں کا بھی یہی خیال ہے کہ کاروبار ہی تو چلانا ہے، بیکری ہی تو سنبھالنی ہے، پاؤ ہی تو بنانا ہے، پڑھ کر کیا کرے گا؟ چل کر آ کر بیٹھ وہاں پر کام کرنا سیکھ۔ یہ حالات ہمارے ہو گئے، ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تعلیم جو ہے وہ کمائی کا ذریعہ ہے، جبکہ تعلیم کا حصول کمائی کے لیے نہیں بلکہ اپنے رب کو پہچاننے کے لیے۔ تعلیم کا حصول اس لیے ہے تاکہ تم اپنے آپ کو پہچانو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے۔ اسی لیے کسی بزرگ کا یہ قول ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو اندازہ لگائیں کہ تعلیم کتنی اہم ہے ہمارے دین میں، کہ بغیر تعلیم کے ہم ترقی کر ہی نہیں سکتے۔ اور حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے زیادہ دلچسپی کسی بات میں تھی تو وہ علم میں ہی تھی، اور پھر خود فرماتے بھی ہیں، خود فرماتے ہیں حضور سیدنا غوث اعظم کے پہلے فقہ سیکھو، دین کی سمجھ حاصل کرو، پھر خلوت نشیں بنو۔
پہلے دین کی سمجھ حاصل کرو، پھر جا کر کے تم صوفی بننے بیٹھو، اس لیے کہ بغیر علم کے کی گئی عبادت، بغیر علم کے جو عبادت کرے گا تو جتنا سنوارے گا اس سے زیادہ بگاڑے گا۔ خوب عبادت کر رہے ہیں، صوفی صاحب کیا کر رہے ہیں؟ بس تسبیح گھماتے رہتے ہیں، اور جب نظر پڑی تو 15-20 انگوٹھیاں ہاتھوں میں نظر آ رہی ہیں۔ یہ کیوں آئی؟ اس لیے کہ علم نہیں تھا۔ اگر علم ہوتا تو پتا چلتا کہ صوفیت ان انگوٹھیوں میں نہیں ہے بلکہ سنت رسول میں ہے، اور سنت رسول کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہوتا۔ اور صوفیت یہی ہے، تصوف یہی ہے کہ طریقہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا لینا اور اپنی پوری زندگی کو طریقہ رسول کے مطابق گزار دینا، یہی اصل تصوف ہے، اور یہ عمل کرنے والا اصل صوفی ہے۔ تو یہ فرمان ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ دین کی سمجھ حاصل کرو، پھر خلوت میں جا کر بیٹھو، پھر جا کر کے اللہ کی عبادت کرو، کہ عبادت تک تم بغیر علم کے اگر کرو گے تو سنوارنے سے زیادہ بگاڑو گے۔ یہاں تو ہم فتوے دے رہے ہیں، فتوے دے رہے ہیں، ہم چلتے پھرتے آدمی جو ہے فتوے دے رہے ہیں۔ یہ کیا ہوا بھائی؟ ارے یہ غلط ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ ہوتا تو اچھا ہوتا۔ اپنے مزاج کو ہم دین بنا رہے ہیں، اپنی رائے کو، اپنے خیال کو ہم دین بنا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہمارے پاس علم ہے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانے میں علم لوگوں سے اٹھا لیا جائے گا، لوگوں کے سینوں سے اٹھا لیا جائے گا، اور لوگ اپنے جاہل کو اپنا رہنما بنائیں گے، اپنا لیڈر بنائیں گے، اپنا پیشوا بنائیں گے، اور پھر اس سے فتوے مانگیں گے، اور وہ انہیں فتوے بھی دے گا، خود بھی گمراہ ہوگا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ اور یہی ہو رہا ہے۔ اگر مفتی صاحب نے ہماری مرضی کے مطابق فتویٰ نہیں دیا تو ہم کسی دوسرے کو ڈھونڈتے ہیں، اس نے بھی نہیں دیا تو تیسرے کو ڈھونڈتے ہیں، اس نے بھی نہیں دیا تو پھر کسی اور مذہب والے کے پاس چلے جاتے ہیں، وہاں سے تو مل ہی جائے گا، نہیں ملا تو مسجد میں جو چٹائی بچھاتا ہے اس سے پوچھ لیتے ہیں۔ اب وہ بھی خادم سمجھتا ہے کہ اتنے سالوں سے مسجد کی خدمت کر رہا ہوں تو آسمان سے فرشتے کبھی نہ کبھی تو آئی ہی ہوں گے میرے پاس، تو جو بول دوں گا وہ صحیح ہو جائے گا۔ یہ حال ہمارا ہو گیا ہے کہ ہم نے دین کو اپنی مرضی کے مطابق بنا لیا، دوسرا درجہ دے رکھا ہے ہم نے دین کو، اور اسی لیے آج دنیا نے ہمیں دوسرے درجے کا شہری بنا دیا۔ اگر دین ہمارے لیے اولین ترجیح ہوتا اور اول درجے پہ ہوتا کہ ہماری ساری خواہشات بعد میں، اللہ کی مرضی پہلے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ ہمیں اول درجے پر ہی رکھتا۔ اور یہ ہماری سب سے بڑی کوتاہی ہے کہ آج ہم نے اللہ کی مرضی کو اور اللہ کی شان کو، اللہ کے احکامات کو دوسرے درجے پر ڈال دیا۔ پہلے ہم اپنی خواہش دیکھتے ہیں، پہلے ہم اپنی خواہش دیکھتے ہیں، یہی ہو رہا ہے آج ہمارے ساتھ۔ وہ زمانہ تھا کہ جب جہاد میں بھی کھڑے ہوتے تھے میدان جنگ میں، اور نماز کا وقت آتا تھا تو جنگ کرنے کے لیے ایک جماعت کو بھیجتے اور دوسری جماعت نماز ادا کرتی، پھر یہ جماعت جا کر کے جنگ کرتی اور وہ جماعت آ کر کے نماز ادا کرتی تھی۔ یعنی احکام الہی کو اس قدر ترجیح دی جاتی تھی۔ اور آج حال کیا ہے کہ نکاح کے منڈپ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور عالم یہ ہے کہ اذان دی جا رہی ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ نماز کل پڑھ لیں گے، قضا کر لیں گے، آج بہت ضروری ہے قضا کر لیں گے۔ قضا کر لینے کو تو ایسا سمجھ رکھا ہے ہم نے نمازوں کو کہ یوں لگتا ہے کہ ہمارے لیے ہی دیا گیا تھا کہ بھائی تم جب بھی تمہارا من کرے نماز پڑھ لینا۔ اتنی شان سے قضا کرتے ہیں۔ وہ تو اچھا ہے کہ اہل سنت سے جڑے ہوئے ہیں، ورنہ نماز بھی پہلے پڑھ کے نکل جاتے کہ ابھی وقت نہیں ہوا ہے، پہلے پڑھ لیتے ہیں، پھر ٹرین میں کہاں ٹائم ملے گا۔ اتنی آسانی سے اور دھڑلے سے ہم نمازوں کو قضا کرتے ہیں، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جبکہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرائض کو ادا کرو، اگر فرائض کو چھوڑ کر تم نوافل میں پڑ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہاری کوئی اہمیت نہیں۔ اور یہ اس کی مثال ایسی ہے، فرائض کو چھوڑ کر مستحبات میں پڑھنے والوں کی، نوافل میں پڑھنے والوں کی مثال حضور غوث اعظم فرماتے ہیں ایسی ہے کہ اسے بادشاہ سے ملنے کا موقع ملا تھا
کہ جا کر کے بادشاہ کی خدمت کرتا اور بادشاہ سے ملاقات کرتا اور اس سے باتیں کرتا، لیکن حال یہ ہوا کہ یہ اس کے غلام کی خدمت کرنے میں لگ گیا۔ تو آج ہم جلوس تو نکالتے ہیں اور سب شریک ہوتے ہیں، آج ہم محفلیں سجاتے ہیں، گھر سجاتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں، یہ سارے اعمال نوافل میں اور مستحبات میں ہیں، اور فرائض چھوڑ کر ہم بیٹھے رہتے ہیں۔ تو یہ تعلیم غوث اعظم نہیں ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم غوث اعظم کا نعرہ لگا دیں گے کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور حضور غوث اعظم فرمائیں گے بروز محشر کہ ہاں تو ہی تھا جو کہتا تھا کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، لے میرا دامن پکڑ اور چل جنت میں چل میرے ساتھ۔ نہیں، وہ ان لوگوں کو جو نمازوں کو ترک کیا کرتے تھے ان کی طرف اپنی رحمت بھری نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ تو یہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات ہیں۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اصل ہماری عادت یہ ہے کہ ہم کرامتوں کو سننے کے شوقین ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ میری باتیں آپ لوگوں کو اچھی نہ لگیں، اور بارک اللہ معاملہ ہمارا ایسا ہی ہے، لیکن کرامت غوث اعظم یقیناً ان کی شان رہی ہے اور بڑی اعلیٰ شان رہی ہے۔ مردے کو زندہ کیا ہے آپ نے، کتنی بڑی شان ہے۔ اور کیوں کیا مردے کو زندہ؟ اس لیے نہیں کیا تھا کہ میں دکھاؤں اپنے آپ کو کہ دیکھو میں مردے زندہ کر سکتا ہوں، بلکہ اس لیے کیا تھا تاکہ اپنے محبوب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کی ناموس کی حفاظت کر سکے۔ اس لیے کیا تھا جب ایک پادری نے عیسائی نے آ کر کے کہا تھا کہ ہمارے نبی تو مردے زندہ کیا کرتے تھے، تمہارے نبی نے کبھی مردے زندہ کیے تھے؟ آپ نے وہاں اپنی گردن کو جھکایا نہیں تھا، آپ وہاں کتاب تلاش کرنے نہیں بیٹھے تھے، آپ وہاں یہ کہنے نہیں بیٹھے تھے کہ کل آنا میں اپنے عالم سے پوچھ کر کے بتاؤں گا، بلکہ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا اور قبرستان لے جا کر کے کھڑا کر دیا تھا کہ بتا کسے زندہ کرنا ہے۔ ٹھوکر لگائی، مردے کو زندہ کر دیا اور کہا کہ ایک غلام کا یہ حال ہے تو میرے نبی کا کیا عالم ہوگا۔ یہ کرامت آپ نے اس لیے نہیں بتائی تھی کہ لوگ میری عظمتوں کو مانیں، یہ کرامت اس لیے نہیں دکھائی تھی کہ لوگ میرے نام کا خالی مرغا پکا کر کھائیں اور میرے نبی کی سنتوں کو ترک کر دیں۔ آپ نے کرامت اس لیے بتائی تھی کہ ایک غلام جس نبی کی سنتوں پر اور تعلیمات پر عمل کر کے اس مقام تک پہنچا ہے، اے مسلمانوں تم سب اسی راہ کو اپناؤ، اس لیے کہ وہی راہ تمہاری نجات اور ہدایت کی ہے۔ اس راہ سے ہٹ کر اگر تم چلے تو تباہ اور برباد ہو جاؤ گے۔ آج یہی حال ہے ہمارا، جو تباہی ہمارے دامن کے ہمارے پاس آئی ہے، ہمارا مقدر بنی ہوئی ہے۔ اگر ہم اپنی قسمت بدلنا چاہتے ہیں تو بس یہی کرنا ہے کہ اپنے آپ کو سنت رسول کے مطابق ڈھال لینا ہے۔ اور قرآن کریم کی ان آیات کو میں نے اسی لیے پڑھا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ ہر کوئی جانتا ہے اس کا معنی، ہر ایک جانتا ہے اس کا معنی کہ اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا، راہ ان کی جن پر تو نے احسان کیا ہے۔ اور یہ احسان اللہ نے کس پر کیا ہے؟ اپنے نبیوں پر کیا ہے، صدیقین پر کیا ہے، شہداء پر کیا ہے اور اولیاء پر کیا ہے۔ اللہ نے انہی لوگوں پر اللہ نے اپنا احسان کیا ہے، اور انہی کی راہ پر ہمیں چلنا ہے۔ تو کیوں چلنا ہے؟ اس لیے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ان کی زندگی کیسی رہی اور ان کا طریقہ کیا رہا، کس راہ پر چل کر انہوں نے اپنی زندگی گزاری، کس راہ پر چل کر یہ صالح بنے ہیں، اللہ کے ولی بنے ہیں، یہ شہید ہوئے ہیں، یہ صدیق ہوئے ہیں، کس راہ پر چل کے ہوئے ہیں۔ اس راہ کو ہمیں ان کی زندگی میں تلاش کرنا ہے، وہ مقام ہمیں ڈھونڈنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صرف نبوت خاص ہے، نبوت خاص ہے کہ نبی کوئی بھی نہیں بن سکتا، کوئی بھی نہیں بن سکتا۔ نبی وہی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خاص اس منصب کے لیے پیدا فرمایا، اور وہ منصب اللہ نے انہی کو عطا فرمایا، ان کے علاوہ کسی کو بھی نہیں۔ ایسا نہیں کہ اللہ کو ان کی عبادت پسند آئی تو انہیں نبی بنا دیا۔ بیچارے گوتم بدھ نے بڑی محنت کی تھی، بہت محنت کی بیچارہ،
دھیان لگا لگا کے بیٹھے رہتا تھا، اسے لگتا تھا کہ دھیان لگا کر بیٹھنے سے ہی آسمان سے فرشتہ آئے گا. بڑی محنت کی تھی اس نے، اور جب کچھ بھی نہیں بنا تو جس نبی سے بھی اس سے تعلیم پہنچی تھی اسی میں کچھ خلط ملط کر کے اس نے اپنے ماننے والوں کو پیغام بتا دیا. تو نبوت اللہ نے ہر کسی کو نہیں عطا فرمائی، بلکہ اسی کو عطا فرمائی جسے اس منصب کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا. باقی آپ کو صدیقیت کا مرتبہ موجود ہے، آپ کے لیے شہادت کا مرتبہ موجود ہے، آپ کے لیے ولایت کا مرتبہ موجود ہے، آپ کے لیے غوث و قطب و ابدال کے مراتب موجود ہیں. شرط یہ ہے کہ آپ اس راہ پر چل کر اپنے رب تک پہنچے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری راہ کی قربانیوں کو دیکھ کر تمہیں وہ منصب عطا فرما دے گا. اس کے یہاں پر کوئی پابندی نہیں، بس یہ ہے کہ ایمان اور اچھے اعمال کے ساتھ تم اس کی بارگاہ میں آؤ، وہ تمہیں ایک اچھا منصب عطا فرمائے گا. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بڑی عظمت والی ہے، لیکن آپ کی تعلیمات ہمارے لیے بے پناہ ضروری ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 11ویں کیوں مناتے ہیں، وہی بات رہ گئی. تو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مدارس کے اپنے جامعہ کے تمام طلبہ کو جمع کر کے ہر مہینے کی 11 تاریخ کو سرکار مدینہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی محفل سجایا کرتے تھے، فاتحہ کا انعقاد فرمایا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اس محفل کو منسوب فرمایا کرتے. آپ کے وصال کے بعد آپ کے طلبہ نے، شاگردوں نے، آپ کے مریدوں نے اسی عمل کو باقی رکھا، اور ہر مہینے کی 11 تاریخ کو محفل منعقد کی جاتی تھی، اور اس میں فاتحہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ آپ کے طلبہ، آپ کے شاگردین، آپ کے مریدین آپ کا نام بھی شامل فرما لیتے. بس وہیں سے وہ سلسلہ 11ویں کا چل پڑا، اور آج بر صغیر ہند و پاک میں آنے کے بعد 11 تاریخ جو ہے ہر مہینے کی، چاند کی 11 تاریخ ہم نے حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے منسوب کر دی. تو اس لیے ہم 11ویں مناتے ہیں. یاد رہے گا نا سب کو انشاءاللہ تعالی، تعلیمات بھی یاد رہیں گی انشاءاللہ تعالی، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم سنت رسول کو ترجیح دیں گے اور تعلیم کے حصول کو زیادہ ترجیح دیں گے انشاءاللہ. سب کی توجہ ہے نا یہاں پر؟ تو علم حاصل کرنے پر توجہ دیں. اور آپ نے سیکھ لیا نا، آپ گریجویٹ ہو گئے، آپ فاضل ہو گئے، آپ حافظ ہو گئے، تو ٹھہرے نہیں، پھر کچھ نیا تلاش کریں اور پھر نیا سیکھنے بیٹھ جائیں. پھر جب وہ ہو جائے تو پھر نیا تلاش کریں، پھر نیا سیکھنے بیٹھ جائیں. علم کا میدان، علم کا سمندر بہت گہرا ہے، جہاں تک آپ چلے جائیں گے تیرتے ہی رہیں گے، آپ کو کنارہ نہیں ملے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.